چلو یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے نا صلی اللہ. مولویوں سے پوچھ لو کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں الحمد نہیں پڑھتا ہے، آگے سارا قرآن پڑھ دیتا ہے، ہو جائے گا نماز؟ بولو ہو جائے گی؟ یارو اختلاف کس چیز کا؟ اور اس کی اہمیت جو ہے نا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اہدنا الصراط مستقیم، اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت. رب کی صفت قادریت کو دیکھو، مالک یوم الدین وہ ہے، دنیا کا مالک بھی وہی ہے، بیدہ ملکوت کل شیء. دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، رنج ہوتی ہے ہو جائے، مجنون کہتی ہے کہہ دے، دیوانہ کہتی ہے کہہ دے، بہتا ہوا کہتے ہیں دے، بے باپ دادا کے دین سے ہوئے پھرا ہوا کہتی ہے کہہ دے، وہابی کہہ دے، گستاخ کہہ دے، جو کہتی ہے کہہ دے. مگر اللہ کی قسم کہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری ماں کو بھی ہدایت عطا فرما دے. وہ لڑتی ہے آپ کے بارے میں، ایسی ویسی باتیں کرتی ہے، میری ماں ہے، میں کہہ کچھ نہیں سکتا، مجھے بھی جو میرا ایمان کھولتا ہے برداشت نہیں ہوتا، دعا کر دیجیے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے. لڑ بھڑ کے آئے تھے ابو ہریرہ جی، ماں بھی ماں ہوتی ہے نا، سوچتی ہے میں لڑتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اس دنیا میں مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے علاوہ دیگر ادیان اور مذاہب کو ماننے والے لوگ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. گمراہ سے گمراہ، بد عقیدہ سے بد عقیدہ، بدعات و خرافات کے علاوہ واضح شرک اور کفر کے اندر مبتلا لوگ بھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم بھی صراط مستقیم پہ ہیں. ہر شخص دعویٰ یہی کرتا ہے اور اپنے طور پر اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہی سمجھتا ہے. لیکن آج ہم تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ صراط مستقیم ہے کیا، جو قرآن کی روح سے صراط مستقیم ہے، جو حدیث کی روح سے صراط مستقیم ہے. اس سے پہلے تھوڑی سی اہمیت جان لیجیے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی اہمیت کتنی ہے. ہم عمومی طور پر دن میں روزانہ 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں یا 2 دفعہ اکثر کھانا کھاتے ہیں. یہ ہماری جسمانی غذا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی دنیا کی گزر نہیں سکتی. زندگی کی رگ حیات کو چلانے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے خوراک اور غذا ایک لازمی چیز ہے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. دنیا میں بعض ممالک اور علاقے تو ایسے ہیں جہاں کھانا بھی صرف ایک ٹائم کھایا جاتا ہے، باقی 2-3 اوقات میں
چھوٹی موٹی چیزیں کھا کر ریفریشمنٹ کر کے ہی گزارا کر لیا جاتا ہے. بعض علاقے اور ممالک ایسے ہیں جہاں 2 ٹائم کھانا چلتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے عمومی طور پر، اور بعض ایسے ہیں کہ جو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. یہ ہماری جسمانی غذا ہے، اس کے بغیر ہماری جسمانی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. لیکن مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دن میں نماز 5 دفعہ فرض کی، اور اس فرض نماز میں اس کی ایک رکعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تم نے پڑھنا ہے، یہ سورت تم نے پڑھنی. اگر یہ سورت نہیں پڑھو گے تمہاری وہ نماز ہی نہیں ہے. اندازہ لگائیے ہماری غذا اور خوراک وہ 3 دفعہ جو جسمانی ہے اور جو روحانی غذا ہے وہ دن میں 5 مرتبہ، اور ان 5 نمازوں کی بھی ہر رکعت میں جس کی سب سے زیادہ سخت ترین ضرورت وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. انسان رکوع کر لے، سجدے کر لے، قومہ کر لے، قیام کر لے، تشہد بیٹھ لے، فجر کی 2 کے بجائے 4، ظہر کی 4 کے بجائے 8، عصر کی 4 کے بجائے 8، مغرب کی 3 کے بجائے 6، عشاء کی 4 کے بجائے 8 رکعت بھی فرض نماز پڑھ لے. مگر ان میں سے کسی ایک رکعت کے اندر اگر اہدنا الصراط المستقیم یعنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو وہ نماز ہی نہیں. یہ لوگوں کی طفل تسلیاں ہیں، کہنے کی حد تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی واقعی اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. دیکھیے نا، کیا ہمیں امام کا کیا ہوا قیام پیچھے مقتدیوں کو کافی ہو جاتا ہے؟ بولے مقتدی کو اپنے طور پر اپنا یہ قیام نماز کا جو حصہ ہے، رکن ہے، اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. رکوع بھی امام والا ادا کیا ہوا مقتدیوں کو کافی ہو سکتا نہیں، اپنے اپنے طور پر ہر کسی کو رکوع کرنا پڑتا ہے. سجدے بھی امام کے کیے ہوئے پیچھے مقتدیوں کو کافی نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر ہر کسی کو سجدے بھی کرنے پڑتے. کیا ایک اکیلی سورۃ فاتحہ ایسی سبحانک اللہ امام پڑھ لے پیچھے مقتدی نہ پڑھے تو کیا خیال ہے؟ بولو جی پڑھنا پڑے گا نا، اور پڑھتے بھی ہیں. جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے وہ بھی کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو، لیکن سبحانک اللہ جب پیچھے آؤ تو کیا کرو؟ پڑھ لو. حالانکہ امام نے سبحانک اللہ بھی پڑھا ہے، اس کا پڑھا ہوا سبحانک اللہ مقتدی کو کافی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جی امام کا پڑھا ہوا سبحانک اللہ مقتدیوں کے لیے کافی. بولو رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم امام کا پڑھا ہوا مقتدیوں کے لیے کافی ہے کہ وہ چپ کر کے گم سم بکم عمی فہم یحمقون بن کر کھڑے رہیں اور سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں. امام والا پڑھا ہوا تسبیح رکوع والی ان کو کافی ہو جائے گی. سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی امام والا پڑھا ہوا کافی ہو جائے گا مقتدیوں کو، یا اپنے طور پر پڑھنا پڑے گا؟ دوسری رکعت ہے یا آخری رکعت ہے، تشہد میں بیٹھ کر التحیات امام کا پڑھا ہوا مقتدیوں کو کافی ہو جائے گا. مقتدیوں کو اپنے طور پر پڑھنا، بولو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر ان کی نماز ہوگی، ورنہ نماز
یارو غیر ہی ایک سورت فاتحہ کے ساتھ ہے کہ یہ امام کی کافی ہو جاتی ہے، مقتدیوں کو پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی تو چیز بتاؤ نا، چلو ٹھیک ہے، امام نماز پڑھانے کے لیے نیت کرتا ہے، مقتدی بھی اپنی بولو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب امام والی نیت مقتدیوں کو کافی، امام نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، اب اللہ اکبر جو امام نے کہا، تکبیر تحریمہ امام کی کہی ہوئی مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اتنا سا لفظ بھی اگر مقتدی یہ سمجھے کہ ہماری طرف سے امام، جب پیچھے امام کے اللہ اکبر، کوئی بندے کہتے ہیں جی پیچھے امام کے اللہ اکبر آخ جو دیتے سے جی کہہ جو دیا ہے آنکھ جو دیتے سے بس وہی کافی ہو گیا، تو اللہ اکبر بھی تو اس نے کہہ دیا، وہ بھی کافی سمجھو، سبحانک اللہ اس نے بھی پڑھ لیا، تم بھی کافی سمجھو، سبحان رب العظیم اس نے پڑھ لی، تم بھی کافی سمجھو، سبحان رب الاعلیٰ سجدے میں اس نے پڑھ لیا تو اس کو بھی کیا سمجھو، کافی سمجھو، التحیات بھی اس نے پڑھی ہے، تشہد بھی اس نے پڑھا ہے، درود بھی اس نے پڑھا ہے، اس کو کیا سمجھو۔ اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا، سلام سے پہلے اور درود کے بعد یہ جو دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، امام بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ بولو، اور مقتدی بھی جی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، امام بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اور مقتدی بھی پڑھتا ہے۔ تیسری دعا کون سی ہے؟ چلو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، امام بھی پڑھتا ہے، امام کی پڑھی ہوئی کافی، بولو، حالانکہ یہ تینوں کی تین دعائیں قرآن کی ہیں۔ کیا ہے؟ تینوں دعائیں، کوئی حافظ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ جی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، اتری ہے ایتا قرآن دے اللہ سے جی، تینوں قرآن کی ہے نا، بولو۔ کہتے ہیں نا جی امام کی قرات مقتدی کو کافی ہے، تو یہ بھی تو قرآن کی قرات ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن سے باہر کی، اور جو وہ پڑھتے ہیں ہمارے دوست بھائی، چلو ہم تو پڑھ لیں گے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، جو حدیث میں دوسری دعائیں ہیں اور وہ تو حدیث کی ہیں، مگر یہ تو کیا ہے؟ بولو، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی۔ یہاں پر اب امام کا قرات مقتدی کے قرات کے لیے کافی، بولو، اللہ کو لو دعا کرو اللہ عقل دے تو پورا دے جی، ورنہ تو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک قرآن کی کوئی بھی چیز جو امام پڑھے تو پیچھے کافی ہو جاتی ہے، تو پھر ربنا آتنا، رب اجعلنی، رب اغفر لی، یہ تینوں کی تین دعائیں امام پڑھتا ہے، امام کی پڑھی ہوئی کو ان دعاؤں کو کافی نہیں سمجھا جاتا، مقتدی بذات خود پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا مقتدی بھی امام بھی، امام کے پیچھے مقتدی اگر نماز میں سلام سے پہلے قرآن بھی پڑھے، امام بھی پڑھ رہا ہو، مقتدی بھی پڑھ رہا ہو، امام آہستہ پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی اگر آہستہ قرآن پڑھ لیا جائے تو یہ نماز اور قرآن اور دین اور شریعت کے احکام کے خلاف نہیں۔ اور اس میں اللہ یہ اتنا بڑا اہم رکن ہے نماز کا کہ اس کے بغیر نماز وسیلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امرنی ان انادی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں جا کر منادی کر دو، اعلان کر دو، جاؤ اللہ صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، کہ جو نماز پڑھے اور نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب منادی کی، حدیث سنائی، حدیث لینے والے شاگرد نے کہا کہ انا نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہو تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے جو وہ بات فرما رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، در حقیقت رسول اللہ کے پیغام کو آگے کنوے کر رہے، پہنچا رہے ہیں۔ کیا کہ اقرا بہا فی نفسک، کہ اس کو تم نے اپنے دل میں پڑھنا ہے۔ پڑھنا زبان کا کام ہے، آواز دل کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، مگر اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا ہے کہ سوائے اس کے پڑھنے کے کوئی نماز ہوتی نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحة عوض من القرآن وليس شيئا عوض من القرآن، سورۃ فاتحہ یہ سارے قرآن کا عوض ہے۔ سارا قرآن نہ بھی پڑھا جائے، ایک اکیلی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو نماز ہوگی، اور اگر باقی سارا قرآن پڑھ بھی لیا جائے، سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو پورا قرآن بھی اس کا عوض معاوضہ بن نہیں سکتا، اس کا بدل، اس کا نعم البدل نہیں بن سکتا۔ اور اتنی اہمیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھ کر رسول اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا یقیناً تحقیق ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الفاتحہ یہ سبع المثانی، کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہی سبع المثانی، جو 7 آیات ہیں جو بار پڑھی جاتی ہے، والقرآن العظیم، اور جو قرآن العظیم ہے وہ بھی یہی سورۃ فاتحہ ہے۔ القرآن العظیم جو اللہ نے احسان کے طور پر، سارا قرآن بھی قرآن، سارا قرآن بھی کیا ہے؟ بولو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ تو چلو کل کتنے پارے ہیں؟ بولو کتنے؟ 30 ہیں۔ پہلا پارا کون سا ہے؟ جی کون سا ہے؟ دیکھ لو سوچ سمجھ کے۔ پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم الحمد سے شروع ہوتا ہے یا الف لام میم سے شروع ہوتا ہے؟ جی نہیں سوچو، پھر سوچو۔ جی پہلا پارا جس کا نام کیا ہے؟ الف لام میم، جی تو وہ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے یا الحمد سے شروع ہو رہا ہے؟ پہلا پارا الف لام سے شروع ہو رہا ہے، مگر قرآن الحمد شریف سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن بولو، ہاں یہ قرآن العظیم ہے، اور آگے 30 پارے قرآن ہیں، یہ سبع المثانی ہے کہ جنہیں بار پڑھا جاتا ہے۔ جب رب نے فرما دیا کہ بار پڑھنا ہے، بار پڑھنا ہے، بار پڑھنا ہے، پھر ملا کہے کہ نہیں پڑھنا۔ رب سچا یا ملا سچا؟ بولو، رب کا قرآن سچا یا مولوی کی بات سچی، مولوی کا فتویٰ سچا؟ سب کچھ جھٹلایا جا سکتا ہے، رب کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ شک شبہ کیا جا سکتا ہے، نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر اہمیت، ایسے نہیں رسول اللہ نے فرما دیا کہ سارا قرآن، چلو یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولویوں سے پوچھ لو کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں الحمد نہیں پڑھتا ہے، آگے سارا قرآن پڑھ دیتا ہے، ہو جائے گا نماز؟ بولو ہو جائے گی؟
یارو اختلاف کس چیز کا؟ اور اس کی اہمیت جو ہے نا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ ہدایت ہے کہ جس کے بغیر صراط مستقیم کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کی ہدایت، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اطاعت کی ہدایت. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی اور ہدایت یافتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں سورت فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی. ہدایت ہدایت ہی ہدایت، سراپا ہدایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی اور ہدایت والا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہدایت کا راستہ دکھلانے والا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر کوئی ایک نماز، کوئی ایک رکعت اس کے بغیر نہیں پڑھی. اس کی اتنی ضرورت ہے. ہدایت آ جانے کے بعد بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دن میں 3 دفعہ روٹی کھا لو، 2 دفعہ کھا لو، 1 دفعہ کھا لو، گزارا ہو جائے گا. مگر جب تک مومن اور مسلمان ہے، مومن اور مسلمان ہے، 5 وقت نماز نہ پڑھے اور نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ مومن نہیں ہے، نماز نہیں ہے. اتنا اہم رکن. ہم بسا اوقات گھر جاتے ہیں، جو گھر والے ہیں، چلو چھوٹے موٹے نوجوان ماں باپ ذمہ وار ہیں، گھر کا سربراہ ہے، آدھا کلو دال لے کے آیا، بیگم کو کہتا ہے کہ دال پکا. وہ ہنڈیا میں پانی ڈال دیتی، ہلدی ڈال دیتی، جی نمک بھی ڈال دیتی ہے، مرچیں بھی پانی میں ڈال دیتی، اور تھوم بھی ڈال دیتی ہے، گھی بھی ڈال دیتی. خاوند پوچھتا ہے کیا بن رہا ہے؟ جی دال لائے تھے نا آپ، میں وہ پکا رہی ہوں. پکانے کے بعد تیار کر کے آدھے گھنٹے کے بعد ہنڈیا کو چولہے کے اوپر ابال کے لے کر خاوند کے پاس لے کر آئی، جی یہ دال. اور اس میں حقیقت میں جو دال ڈالنی تھی پکانے کے لیے وہ ڈالی ہی. پانی بھی ہے، ہلدی بھی ہے، نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، تھوم بھی، لہسن بھی اور گھی بھی موجود. جو دال، جس دال کی وجہ سے اس سالن کا نام ہی دال تھا، وہ دال ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دال کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. آگے جو تقسیم اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کے علاوہ 17 حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے. قسمت الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ کو تقسیم کیا، نماز کو تقسیم کیا. آگے تقسیم نماز کی نہیں ہے کہ رکوع میرے لیے، سجدہ بندے کے لیے، قوما میرے لیے، قیام بندے کے لیے، تشہد میرے لیے، ثنا میرے لیے نہیں. آگے تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ھذا لی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آدھی 3.5 آیتیں میرے لیے اور 3.5 آیتیں میرے بندے کے لیے. جب تقسیم کیا رب نے نماز کو، تو رب نے نماز کو نماز نہیں فرمایا، صلاۃ فرمایا. صلاۃ نہیں فرمایا، تقسیم کیا سورۃ فاتحہ کو، سورۃ فاتحہ کو تقسیم کیا اور فرمایا میں نے نماز کو تقسیم کیا کہ سورۃ فاتحہ نماز کا اتنا اہم رکن ہے کہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہے. جیسے اس دال کے بغیر دال نہیں ہے. اہدنا الصراط، اللہ اکبر. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعاؤں میں بھی یہ بات شامل ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ وہ بھی
نبی سے بڑھ کر کوئی اور ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، مگر اس کے بعد بھی نبی کو بھی سکھایا گیا کہ آپ نے بھی یہ دعا پڑھنی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے عطا کر دیتا ہے، بعض مانگنے سے عطا کرتا ہے، بعض بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن یہ جو ہدایت والی نعمت ہے یہ اس وقت تک اللہ عطا نہیں فرماتا جس وقت تک بندہ اس کے لیے خود محنت جد و جہد کر کے اس کو طلب نہیں کرتا۔ اسی میں ہی دیکھ لو سب تعریفیں اللہ تیرے لیے، الرحمن الرحیم تو بڑا مہربان رحم کرنے والا، مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب رب العالمین تو ہے تو پھر عبادت بھی ہم نے تیری ہی کرنی ہے، عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب آگے مدد کے لیے مانگا تو کیا مانگا؟ اہدنا الصراط، مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، ہیرے نہیں مانگے، پیسہ نہیں مانگا، درہم و دینار ڈالر اور پاؤنڈز نہیں مانگے، جائیدادیں نہیں مانگی، جگیریں نہیں مانگی، باغ نہیں مانگے، فصلیں نہیں مانگی، اور کوٹھیاں نہیں مانگی، محل نہیں مانگے، بنگلے نہیں مانگے، اور ویلے نہیں مانگے، مارکیٹیں نہیں مانگی، پلاسیں نہیں مانگے، مانگا تو کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سیاست نہیں مانگی، معیشت نہیں مانگی، معاشرت نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی، حکومت نہیں مانگی، اختیار نہیں مانگا، صدارت نہیں مانگی، وزارت نہیں مانگی، کوئی عہدہ نہیں مانگا، کوئی چیز نہیں مانگی، مانگا تو کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں رب یہ بھی ساتھ فرماتا ہے نا، ھذا لی ولی عبدی، یہ آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، والے عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا ہے، والے عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہو گیا، جو اس نے مجھ سے مانگا ہے میں نے دے دیا۔ یہ ایسی دعا ہے جو کرنے کا حکم بھی رب دے رہا ہے، اور دعا کرنے والے کو عطا بھی آپ کر رہا ہے، عطا بھی آپ کر رہا ہے۔ والے عبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا، جو مانگتا ہی نہیں پھر اس کو ہدایت بولو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی، اور ابراہیم کا باپ آزر بغیر ہدایت کے شرک اور کفر میں بھی بولو۔ نوح علیہ السلام کوشش کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ابا کے لیے کوشش بولو، دلائل دیے یا نہیں دیے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا، ابا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے، ان کی پوجا پرستش کیوں کرتا ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ٹال سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش بھی کی، منانے کی کوشش بھی، قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ اتعبدون ما تنحتون، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کی پوجا، پھر ان کی پاٹ، پھر وہ حاجت روا، پھر وہ مشکل کشا، پھر وہ کرنے والے، بھرنے والے، لیک میں لیک ڈالنے والے، ڈوبی تارنے والے بنایا تم نے اپنے ہاتھوں سے ہے، یہ بننے میں تمہارے محتاج، اور بن جانے کے بعد پھر تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا بن جانا۔ قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش، نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھاتے رہے یا نہیں سمجھاتے؟ آخری وقت تک یا بنی ارکب معنا، بیٹا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور اس کشتی میں سوار کسی کافر نے تو ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ من آمن، اس میں ہر ایک چیز کے جوڑے جوڑے کو سوار کر لیجئے، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لیجئے۔ مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ایمان والا نہیں تھا، مگر نوح علیہ السلام فرما رہے آؤ بیٹے سوار ہو جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ بیٹے اب بھی وقت ہے، کفر اور شرک سے سچی توبہ کر کے سچے دل اور یقین اور ایمان قبول کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، مومن بن کر اب بھی آ کر اس کشتی میں سوار۔ وہ مانا بیٹا، مانا بولو بیٹا، مانا نہیں مانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو تبلیغ نہیں کی ہوگی؟ جی
آج ہمارا بھی کوئی دور پار کا بھی ملنے والا کیوں نہ ہونا، اگر کھرا سچا پکا وہابی کھٹا ٹیٹ اہل حدیث ہے نا تو کہیں نہ کہیں ضرور وہ بات بولو۔ تسا تو میں چپ کر گئے جی میں تسا کریں کہیں تبلیغ کی تھی نہ ہو گئے۔ ہاں آج کل دور ہی ایسا آ گیا جی، کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے جی، بولو کیا کرو تبلیغ، کیا کرنی چاہیے جی۔ اگر ہم سے پہلے جو تھے اگر وہ تبلیغ نہ کرتے ہماری طرح چپ چاپ رہتے تو پھر آج ہم تک خالص عقیدہ توحید اور خالص نبی کی سنت پہنچ سکتی۔ اگر ہم چپ رہ گئے اور کسی کو تبلیغ نہ کی، کسی کو حق نہ پہنچایا، دعوت کا کام نہیں کیا، اور وہ کوئی کفر میں، کوئی شرک میں، کوئی بدعت میں، کوئی خرافات میں، نجاسات میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں مر رہا ہے، اللہ کی قسم جیسے اللہ اس کو سزا دے گا نا، ہم گنگے مجرم کو بھی اللہ وہی سزا دے گا۔ تم نے اس کو کیوں نہیں روکا تھا جہنم میں جانے سے؟ کیوں اپنا حق ادا نہیں کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، برادری ہے، کیا کریں، بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ انبیاء کے ساتھ ان کی قوم کے لوگ ناراض نہیں ہوئے؟ بولو، ان کی قوم کے ناراضگی کے ڈر سے تبلیغ چھوڑ دی جی؟ وہ بدعت نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، شرک نہیں چھوڑتے، کفر نہیں چھوڑتے، اور آپ لوگ ان کی بدعتیں نہیں چھوڑتے۔ خیر سے کیا کریں جی، مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے کلخانی پہ۔ چھوڑیے کبھی برادری کی کلخانی، بولو جی۔ آخر نتی گدی جو بیٹھے ہیں، رشتے جو نتی گدی بیٹھے ہیں، ویلکم آؤ اپنے کسی رشتہ دار کو جو بدعتی ہے آپ آج اس کو کہو کہ یار ہمارے کہنے کے اوپر تو بدعت چھوڑ دو، چھوڑ دے گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ حیا کر جائے۔ بدعت تو بدعت رہ گئی، وہ تو چلو دین کی بات ہوتی ہے نا، نیکی سمجھتے ہیں وہ لوگ جی۔ برادری کی کسی شادی میں تمہاری وجہ سے برادری والوں نے ڈھول چھوڑ دیا ہو، بولو، اور ڈھول بجانے کی تو کوئی مذہبی حیثیت تو نہیں ہے نا، چلو کلخانی کو تو ایک لیبل لگ گیا ہے مذہبی، ان کے نزدیک بھی گناہ، ہمارے نزدیک بھی، ہماری عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، ہمیں پروٹوکول دیتے ہوئے کیا برادری کے لوگ ڈھول چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعت میں ان کے ساتھ شامل، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تبلیغ کی ذمہ داری چھوڑی، دعوت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے محلے میں نا، ہمارے گھر کے اندر 11ویں ہو، 12ویں ہو، 13ویں ہو، 14ویں ہو، 15ویں ہو، چھٹی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو جی، کل ہو، میلاد ہو، محرم ہو، نظر ہو، نیاز ہو، اللہ کے فضل سے کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر چاول بھیجے، اللہ کے فضل سے۔ اور اپنا حال آپ خود سوچ لیں، میں نہیں پوچھنا چاہتا آپ سے، کیا کہیں گے اگر واپس کر دیا تو کیا کہیں گے؟ یہ گال ہے، ناراض تھی سن اسا نیاز بھیجی انہیں واپس والا ناراض تھی، یہ بات جی۔ اگر وہ چیز لے کر ان کو راضی کرتے ہوئے تم وہ چیز لے لو، چلو بھی یہ راضی رہ جائیں، خوش رہ جائیں، ناراض نہ ہو، غصہ نہ ہو، کاوڑ نہ کریں، اور اس وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کک بچتا ہے، پھر تو کک نہیں بچتا، جو رب ہی ناراض ہو گیا تو بس رب کی رضا کو دیکھا کرو، رب کی رضا، اللہ کی ناراضگی کو دیکھو کہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں، بس کام سیدھا ہو جائے گا۔ رب کی صفت قادریت کو دیکھو، مالک یوم الدین وہ ہے، دنیا کا مالک بھی وہی ہے، بیدہ ملکوت کل شیء۔ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، رنج ہوتی ہے ہو جائے، مجنون کہتی ہے کہہ دے، دیوانہ کہتی ہے کہہ دے، بہتا ہوا کہتے ہیں دے، بے باپ دادا کے دین سے ہوئے پھرا ہوا کہتی ہے کہہ دے، وہابی کہہ دے، گستاخ کہہ دے، جو کہتی ہے کہہ دے، مگر اللہ کی قسم کہ رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے کبھی بھی دغا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا۔
یہ تو دھگا ہے نا، دھوکہ ہو گیا. اسلام ایمان منہج جس چیز کا نام نہیں ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کچھ ہاتھ کھولا رکھو، کچھ ہاتھ جی، کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ آپ دھیمے ہو جائیں، کچھ یہ دھیمے ہو جائیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. کچھ آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں، کوئی اپنے اندر لچک پیدا کرے، کوئی درمیان میں کوئی تیسرا راستہ نکال لے. فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اللہ رسول کے جھٹلانے والے کی ذات، ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا. بات چل رہی تھی اہدنا الصراط نوح علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کو تبلیغ کی تھی، لوط علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کو تبلیغ. جو امت اور قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے، کیا وہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے، بولو. کام بھی گھروں شروع ہونا چاہیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. کام گھر سے ہی شروع کرنا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بولو بچا لو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو ڈرانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا. نوح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے بھی اپنی بیویوں کو تبلیغ. نوح علیہ السلام نے تو اتنی تبلیغ کی جس کی حقیقت اور اللہ تبارک و تعالی نے اصلیت بیان فرما دی. کتنا؟ الف سنۃ الا 50 عاما. 50 گھٹ 1000 سال. بولو 950 سال، 950 سال تبلیغ کی. اور تبلیغ بھی ایسے نہیں کی نا، کبھی درس کروا دیا ماہانہ، کبھی جلسہ کروا دیا سالانہ، کبھی کانفرنس کروا دی، اجتماع کروا دیا. جی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دن کو بھی رات کو، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. انی دعوت قومی، دعوت قومی، دعوت. میں قوم کو دعوت دیتا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں نے تبلیغ کا حق. جی اللہ اکبر. جہارا. کبھی بلند آواز سے اونچے مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اونچی آواز میں، کبھی 1-2 بندے ہیں تو وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. آہستہ آہستہ نرمی سے پیار بھی سمجھا رہا. مگر اس کے باوجود دیکھیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہیں لیکن خیانت کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا. انبیاء کرام علیہ السلام والا راستہ اختیار بولو نہیں کیا. فخانتاہما. اب نبی کی قرابت داری، نبی کی رشتہ داری نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ ان کے لیے کیا، کوئی چیز بھی ان کو اس رب کے فیصلے سے بچا. وہ قرابت داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی قرابت داری، رشتہ داری، بیوی ہونا، ان کی زوجیت بھی ان کو فائدہ پہنچا.
اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی باپ کے لیے بھی کوشش کی، انہوں نے بیوی کے لیے بھی کوشش کی، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے بھی، بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے کے لیے بھی، بولو کی یا نہیں کی، کوشش کی ہے۔ آخری وقت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر بتلایا کہ آپ کے چچا ابو طالب کا آخری وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، ابو طالب کے گھر میں مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار مشرک بیٹھے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے کر گئے، نہ کوئی کھڑا ہوا، نہ کسی نے استقبال کیا، نہ اٹھ کر کسی نے بیٹھنے کی جگہ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کو بھی کسی نے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے ایک ہاتھ دائیں پائے کے اوپر، چار پائی کے ایک کھبے بائیں کے اوپر رکھ کر اپنا سر مبارک جھکا کر، اپنا چہرہ جھکا کر اس کے کان کے اندر جا کر کہا کہ قل یا عم لا الہ الا اللہ احاج عند ربی، چچا میرے کان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت اور دلیل پیش کر سکوں گا کہ اللہ میرے چاچے نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلیل پیش کر کے آپ کے بارے میں بات کروں گا۔ قل لا الہ الا اللہ، مگر وہ چاچا کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، چاچا نتیجے جانتا ہوں، دنیا کے سارے دینوں میں سے تیرا دین سب سے زیادہ سچا، دنیا کے سارے مذہبوں میں سے تیرا مذہب سب سے سچا، دنیا کے سارے طریقوں میں سے سب سے تیرا طریقہ، تیرا دین، تیری شریعت سب سے سچی، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین۔ لیکن لولا الملامت او حذار مسبت، اگر گالی گلوچ، قوم کی لعنت ملامت کا ڈر نہ ہوتا اور جناب قوم کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا، لوجدت بذاک سمحا مبینا، تیرا فرمان بردار بن جاتا۔ قوم کی آر کا ڈر ہے، اخترت النار علی النار، مجھے اخترت النار علی النار، جہنم کی آگ قبول ہے مگر قوم کی آر منظور۔ اللہ ہدایت مل سکی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو اس بات کے کہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ تو صراط مستقیم پہ آ گئے، ایمان لے آئے، ہدایت نصیب ہو گئی، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، میری نبوت اور رسالت کو مان لیا، لیکن میرا اپنا چچا میرے ساتھ ہمدردی بھی اس نے کی، خیر خواہی بھی کی، ساتھ بھی دیا، تعاون بھی کیا اور ہیلپ بھی کی، دفاع بھی کیا، تحفظ بھی کیا، سارا کچھ ساتھ دیا ہر انداز کا، لیکن ایمان اور اسلام کو قبول، بولو ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی ہے، آنکھوں سے بے انتہا جناب قطار آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اس محفل سے دکھی دل کے ساتھ غمزدہ اور افسردہ ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی آیات نازل کر کے دے کے إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ آپ کس چیز پہ رو رہے ہیں، آپ کس چیز پہ غم کر رہے ہیں؟ یہ ہدایت والا معاملہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہدی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے آپ ہدایت۔
یہ معاملے کس کے سپرد ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، کسی طرح چاچا بولو من جائے، مگر مانا ایمان بولو اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات بھی کہ ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کس کی طرف؟ ینظر الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اللہ، دیکھتا ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر ہدایت کی تمنا ہے یا نہیں ہے، طلب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے جسے ہدایت عطا کرتا ہے، لیکن اللہ دیتا کسے ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو متوجہ بھی ہوتا ہے، جو جذبہ بھی رکھتا ہے، جو شوق بھی رکھتا ہے، جو تب ہدایت کو کوئی چیز سمجھتا ہے، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ جب دل کی سوئی ہدایت کی طرف، طلب کی طرف آتی ہے، مان کی طرف آتی ہے، اللہ ہدایت عطا۔ جب ہدایت کی طرف سوئی نہیں آ رہی، سوئی حرکت ہی نہیں کر رہی ہدایت کی طرف، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں کے اوپر موریں لگ چکی ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، نگاہوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، کان حق سننے سے جناب بہرے ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ اکبر فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جتنا ڈرانا ہے ڈرا لے، جتنا قائل کرنا ہے کوشش کر لے، دلائل کے انبار لگا دے، معجزات دکھا دے، رب کے قرآن کی آیات بھی دکھا دے، تو پھر بھی ایمان جی، کیونکہ ایمان کب آتا ہے؟ ہدایت کب آتی ہے؟ جب انسان میں خود طلب ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہر چیز دنیا کے بن مانگے عطا کر دیتے ہیں، لیکن ہدایت جس وقت تک بندہ خود طلب نہیں کرتا بولو، اسی لیے ہمیں ہدایت کی طلب کا حکم دیا، اہدنا الصراط۔ ہدایت تو مل بھی چکی ہے، پھر بھی یہ پڑھتے رہو، پھر بھی یہ پڑھتے رہو کہ لمحہ لمحہ، قدم قدم، لحظہ لحظہ، سانس سانس تم ہدایت کے محتاج۔ اور دیکھیے نا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ سے پوچھ لیا کہ مالی لا ارا غلام الیہودی، مجھے وہ یہودی لڑکا نہیں نظر آ رہا، ہماری محفل میں آتا تھا، مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، وہ یہودی بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے بتایا جی اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، وَلَمْ تُخْبِرُونِي، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں ہے۔ حکم دیا قُومُوا فَلْنَذْهَبْ لِعِيَادَتِهِ، او میرے صحابہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ، ہم سب کے سب اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ ہمارا اپنا سگا بھائی بیمار ہو جی، برادری کا معاملہ ہے تو جانا نہیں ہے، لین دین کا معاملہ ہے تو جانا نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا تو جانا، مرد مر وجہ سارا جی اللہ۔ کوئی دوست احباب جماعتی تو ایک طرف رہ گئے، اپنے علماء کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت، تیمارداری، بیمار کرسی تو ایک طرف رہ گئی، کوئی قرابت دار رشتہ دار کو بھی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا۔ امام الانبیاء جناب محمد ایک چھوٹے سے بچے جو یہودی کا جی اس کی عیادت کے لیے جا رہے، اکیلے نہیں جا رہے، صحابہ کو بھی بولو۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا فهو فی خرف الجنت ما لم یرجع، جو آدمی کسی مسلمان بیمار کی بیمار کرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے، دکھ سکھ بانٹنے کے لیے، خیر خبر لینے کے لیے جاتا ہے، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنت میں چل رہا ہے، جنت کے پھل اور میوے کھا رہا ہے، جتنی دیر بھی وہ اس کے پاس بیٹھا
چلتا رہے گا, سفر کے اندر اس کا وقت لگے گا, واپس آتے ہوئے جب گھر تک آخری قدم واپس نہیں آ سکتا, اس کا قدم قدم جنت میں اور جنت کے پھل اور میوے اللہ اس کو کھلا رہا ہے. یہ وہ اعمال ہے جن کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. حج انتظامیہ نے پہلے پانی پلا رہی تو جڑا کافی سمجھے رہے بتا مولوی کو لوڑ نہیں پڑی شاید. الحمدللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلتے چلتے جناب پہنچے. یہودی کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, یہودی باہر نکلا, دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور گھبرا دیکھ کر پریشان ہو گیا. ساتھ پیچھے صحابہ کی جماعت بھی, کلے بھی نہیں, صحابہ کی جماعت بھی ساتھ ہے, اور امام الانبیاء جناب محمد رسول دیکھ کر ڈر گیا, گھبرا گیا. یہ تو سارے کٹھے ٹھیک ہے آ گئے جی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں انا سمعنا ان ابنک مرض, ہم نے سنا کہ تیرا بچہ بیمار ہوا ہے, تو گھبرا نہیں, ڈر نہیں, ہم لڑنے پھرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو آئے ہیں جی انا لعیادتہ, اس کی عیادت تیمارداری بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں. سر شام سے جھک گیا یہودی کا, ہم تو صبح سے لے کر شام تک دن رات اٹھتے بیٹھتے اس نبی کی مخالفتیں کرتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, نفرتیں بانٹتے ہیں, مخالفتیں کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں, ابھارتے ہیں, جناب باتیں کرتے ہیں, پھپتیاں کستے ہیں, مگر اس کا اتنا اعلیٰ اخلاق کہ میرے بیمار بچے کی عیادت کے لیے میرے در میرے گھر. یہودی جاتا ہے, گھر جا کر خواتین کو ادھر ادھر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے, دیکھا بچہ چھوٹی سی چارپائی پر پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیف ذاک یا غلام, بچے تیری طبیعت کیسے ہے؟ وہ بول نہیں سکتا, سانس اس کے آخری ہے, مگر دیکھو میرے نبی کی دعوت کا فکر, تبلیغ کا انداز کیا ہے. اس وقت بھی جب دیکھ لیا اب شاید اس کی زندگی کی آخری سانسیں ہوں, یہ رب کے طرف جا رہا ہے, اب بھی وقت ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قل یا غلامی لا الہ الا اللہ, وہی بات جو حاجی ابو طالب کو کہی تھی, وہی بات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کو بچے نے بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنی آنکھیں اٹھا کے باپ کی طرف دیکھتا ہے, باپ کی طرف. بیٹے کی آنکھوں میں طلب تھی, باپ نے دیکھ لیا, باپ کہتا ہے کہ اطیع ابا القاسم, میرے نبی کا نام بھی اپنی زبان سے لینا گوارا نہیں کیا, بس ابو قاسم کی بات کو مان لو. جب باپ کی طرف سے یہ اجازت آ گئی, بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس کے دل میں آنکھوں میں طلب تھی, یہودی کا بیٹا تھا, اللہ نے ہدایت عطا, بولو ہدایت عطا فرما دی. ادھر چاچے پر زور لگا رہے ہیں, اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. کلمہ مکمل کر کے وہ بچہ تھوڑی سی سانسیں لیتا ہے اور اتنے میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفعوا, اب اس کو اٹھا لو. پہلے یہودی کا بچہ تھا, اب یہ ہمارا مسلمان فرد بن چکا ہے, اسلامی برادری کا, اسلامی ملت کا. اس لیے یہودی کو کہا بیٹا تمہارا ضرور ہے, مگر اب اس کو کفن دفن غسل جنازہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. صحابہ کو حکم دیا ارفعوا, اسے اٹھا لو. سعادت مندی, خوش قسمتی, خوش نصیبی کی اس بچے کی دیکھو, یہودی کے گھر پیدا ہوا, پلا بڑا بچپن گزارا, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے فکر نے اس کو جہنم سے بچایا. صرف جہنم سے نہیں بچایا, دنیاوی اعتبار سے یہودی پروٹوکول سے بھی بچا کر اسلامی مسلمانوں والا پروٹوکول دے کے رب کے سپرد کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7,500 کے قریب نبی سے حدیث روایت کرنے والے, بیان کرنے والے جی مسلمان ہو گئے. مسلمان اللہ اکبر. دوس کے قبیلے سے ایک صحابی پہلے آئے تھے, عمرو بن طفیل, آ کر بتایا تھا اللہ کے رسول نے
قبیلے والے بڑے سخت لوگ ہیں، پہاڑی لوگ سخت سخت لوگ ہیں، یمن کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے قبیلہ دوست جی۔ آپ نے اس کو کہا کہ تم جاؤ دعوت جا کر دو، کہہ گیا تھا نا سخت ہے، مگر اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ میں داعی مبلغ واپس بھیج رہا ہوں، اللہم اہدی دوسا واہدی بہم، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ جب یہ داعی جاتا ہے وہاں جا کر مبلغ بن کر دعوت کا کام کرتا ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرما چکے تھے، ادھر اس کے اخلاق کو دیکھ کر قافلے کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ہدایت نصیب ہو گئی، اور ان ہدایت پانے والوں میں ابو ہریرہ پھر وہاں سے سفر کر کے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، ماں بھی ساتھ آ گئی، پیچھے سے ابو ہریرہ تو مسلمان ہو گیا ہے، گھر بار چھوڑ دیا ہے، نبی کی مسجد کو مل کے طے کیا ہر ویلے جی گھر چل اللہ نہیں، ماں ناراض ہوتی، صبر کے ساتھ ماں کی باتیں سنتے، ماں ناراض ہوتی، صبر کے ساتھ باتیں برداشت کرتے، یہ نماز کے لیے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، پھر واپس چلے جاتے تو ماں ناراض ہوتی، پکڑ لیتی، آنا چاہتے نہیں آنے دیتی۔ نماز کے لیے آئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہدی امی، اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری ماں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، وہ لڑتی ہے آپ کے بارے میں، ایسی ویسی باتیں کرتی ہے، میری ماں ہے، میں کہہ کچھ نہیں سکتا، مجھے بھی میرا ایمان کھولتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، دعا کر دیجئے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ لڑ بھیڑ کے آئے تھے ابو ہریرہ جی، ماں بھی ماں ہوتی ہے نا، سوچتی ہے میں لڑتی ہوں ابو ہریرہ سے، کس وجہ سے لڑتی ہوں؟ اس وجہ سے نا کہ ایک اکیلے اللہ، اور آج بھی یہی جھگڑا ہے، آج بھی وہ خوشاب میں بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا گارڈ نے، یہ کہتا ہے جی سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، کوئی کچھ جی۔ اس دن وہ مولوی صاحب جس نے اذان کے متعلق بھی کچھ الفاظ کلمات کہے، اس کا بھی ایک کلم موجود ہے کہ یہ بھاپ بھی ایسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جی، بتائیے اللہ اب پہنچ گیا ہے رب کے پاس، رب جو چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کرے گا، ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں پیچھے، یہ نماز کے لیے آ گئے، ماں سوچتی ہے کہتا تو یہی ہے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے اس کو قبول کر لیں، اور سوچتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط، اب دل میں اس نے یہ سوچا، اس نے دل میں یہ سوچا، ادھر ابو ہریرہ نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ادھر ابو ہریرہ نے درخواست کی، ادھر ماں نے بھی تھوڑا سا غور اور فکر کیا، میں کیوں لڑتی ہوں، کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہوں، بات لڑنے جھگڑنے کی تو نہیں ہے، بات تو کچھ ٹھیک نظر آتی ہے، بات تو کوئی صحیح سمجھ آتی ہے، نتیجہ جب دل میں بات آ گئی کہ یہ صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی دل پھیر دیا، ہدایت نصیب۔ ابو ہریرہ نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حدیثیں سیکھ سکھا کر پڑھ کر چل پڑے گھر میں واپس، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے فوراً جلدی ماں آ جاتی تھی نا دروازہ کھولنے کے لیے، نہیں آئی، ٹھہر گئے، پتہ نہیں خیر ہے کیا کر رہی ہے جی، اللہ پھر کر گیا، پھر بھی نہیں آئی، پھر ذرا بھی دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے جی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اپنے اوپر پانی ڈال رہا ہوتا ہے، پانی ڈال کے نہا رہا ہوتا ہے، پانی نہیں چھڑکا رہی، پانی کی آواز آ رہی ہے، سب سمجھ بھی امی نہا رہی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، یہ جناب صبر سے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دروازے پہ ایسے میں نے کوئی جواب نہ ملے تو چل بھیا دروازہ ٹوٹا ہوتا یا خیر صلی اللہ علیہ لڑکی ہوئی ہے واپس والے اسے بس زندگی بھر میں ایسے ہی پتہ لگ گیا ساکو بات ہو آج دے بات کرے نہیں آمنا درد، ایک ایک بات میں سبق ہے، ایک ایک بات میں حکمت، اللہ 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 اللہ،
سا کو نیٹ شٹ کو کوئی ٹائم فارغ ملے تو بل غور فکر کروں کیا خیال ہے جی اے فیس بک تے جناب یوٹیوب تے انہیں چکریں کو کوئی صاحب اللہ سارے ملک دا ڈیٹا ایک پاسے تے ڈیرہ غازی خان دا ڈیٹا ایک پاسے فیصلہ ماشاءاللہ چھوٹے بڑے اللہ جی او اللہ ایسا جڑے باہر والے آندے ہیں نا سادہ نیٹ ہی تھا نہیں چلتا آکے دے تو صحیح ہو جیتی بیزی رکھے دے خیر صلی اللہ اور دو چار دوست نہ رابطہ نہ تھینا پہ میں کہ چلو میسیج پوچھا رہا ہوں وہ ویدہ نہیں ٹوٹتا ہے اب وہ تو صحیح ہو جیتی بیزی کی تو ہے خیر صلی اللہ ماشاءاللہ ہاں بات کتھی نہیں پئی اے لو جو سبق چکا بہو درس کا معنی کیا ہوتا ہے سبق سبق تو نہیں چکا ہونا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے تو ایسے صبر کر گئے تحمل کر گئے کہ یار پانی گر رہا ہے ماں شاید نہا رہی ہوگی پانی جناب گرنا رک گیا آواز آنی رک گئی تھوڑی سی دیر کے بعد ماں بھی آ گئی کپڑا پہنا ہوا ہے باہر گیلے ہیں دروازہ کھولتی ہے ماں اور ماں کہتی ہے کہ ابشر ابا ہریرہ خوش ہو جا آج کے بعد تیرا میرا جھگڑا ختم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور یمن سے آئی ہوئی ابو ہریرہ کی اس بڑھڑی ماں کو ہدایت نصیب ہو گئی نبی کے چاچا کو گھر میں رہتے ہوئے نبی کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزار دی تو ہدایت نصیب جماعت کتنے بجے ہے عشاء مکمل اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول بات آ رہی تھی کس کی ہدایت کی ہدایت اللہ ایسے مانگنی پڑتی ہے لینی پڑتی ہے طلب کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے جد دلائل کو جانچنا پڑتا ہے پرکھنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اب آئیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا بدر بھی گئے احد بھی گئے خندق بھی گئی عذاب بھی گئے تبوک بھی گئے حتیٰ کہ فتح مکہ آ گیا فتح حدیبیہ بھی ہو گئی فتح مکہ بھی آ گیا امام الانبیاء جناب محمد جس ظلم و ستم کے ساتھ مکہ والوں نے نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھی وہ یاد تھے اب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں آگے سے لڑنے کو کسی کو جرأت کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہوا نیزے لے کر نہیں کھڑا ہوا سارے ڈر کے مارے بیت اللہ میں جمع کے یہ حرمت والا گھر ہے بچیں گے تو یہاں بچیں گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی حرمت کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس گھر کے اندر خون خرابہ کرنا حتیٰ کہ کسی جانور کو مانا شکار والا جانور بھاگ کے یہاں جائے اس کو بھی مارنا جائز یہاں تو اس شہر میں حرمت والے شہر میں احترام والے شہر میں درا کے درخت کو کاٹنا بھی جائز گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی جائز کسی کا خون بہانا بھی جائز لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها صحیح بخاری کی حدیث ولا يسفك فيها دم خون خرابہ نہ کیا جائے ان چیزوں کو کاٹا نہ جائے عزت دی جائے احترام دی جائے جنگلی جانور بھی بھاگ کے آ جائے تو شکار مکہ فتح ہو گیا اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے تھے رات کی تاریکی میں چھپ کر نکل کر گئے جی آ رہے ہیں ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے دن چڑھ رہا ہے ادھر آمنہ کا سورج بھی طلوع ہو رہا ہے اللہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک جھکا ہوا ہے کالی پگڑی سر پہ پہنی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی اور داڑھی اونٹنی کی کوہان کو چھو رہی ہے آج یہ ان کی ساری کا یہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا تعریف زبان پہ جاری شکرانے کے کلمات جاری ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فخر نہیں ہے تکبر نہیں ہے آکڑ نہیں ہے غرور نہیں ہے تم نے مجھے نکالا تھا دیکھو میں کیسے آ رہا ہوں لو لشکر بھی ساتھ ہے آگے کسی کے لڑنے کی جرت بھی بولو فخر کیا تکبر کیا بڑائی شکرانے ادا کر رہے ہیں تو کس کے رب کے عاجزی اور انکساری اختیار کر رہے ہیں تو رب کے آگے سر جھکایا ہوا اونٹنی چلتے چلتے بیت اللہ میں جا پہنچی سارے کے سارے وہاں جمع تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
جی تمہیں آج مجھ سے کیا امید ہے؟ پہلے یہ بات کہنے لگے کہ انت خیرنا، آپ ہم میں سب سے اچھے ہیں اور ہمیں آپ سے اچھائی کی امید ہے۔ جی آتے ہوئے نبی سب نے تانا میڑا نہیں مارا، میں نال کیا کیتا ہے یاد ہے؟ تانا میڑا۔ جی آج ہمیں کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی ادھر والا ایسے کر دے، پھر اللہ ہمیں موقع دے دے تو ہم تو پہلے سے اس کے ساتھ پچھلا حساب کریں گے نا، اگو جدھر نمی سمی بل تھی سی۔ اچھا تمہیں مجھ سے اچھائی کی امید ہے تو پھر میری بات بھی سن لو، میری بات بھی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ، آج پھر میں تمہیں وہی کہوں گا جو کچھ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے تم نے کوئی شرمندہ نہ ہونا، تم یہ نہیں کہ معاف کیا، یہ ہے انک لعلی خلق عظیم۔ لا تثریبا، کل کو کوئی یہ نہ سوچے یار اس کو تو ہم نے یوں کیا تھا، آج اس کے سامنے سے شرم سے جھکا کر سر جھا کے گزر جائے، نہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں کرنا، بات ٹھیک ہے، جو ہو گیا میں نے اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیا۔ انہیں تو امید تھی کہ ہمیں قیدی بنا دیجیے گا، فرمایا نہیں جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، جاؤ جاؤ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر بہت سے مرد بھی اور عورتیں بھی اسی وقت اشہد ان لا الہ، جی جب ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، صحیح کیا ہے، واقعی یہ ان کا حق تھا ایسا کرنا، ہم ہی ضد پہ تھے، ہم ہی اڑے ہوئے تھے، ہماری ہی غلطی تھی۔ جب دل میں یہ بات آئی اللہ نے ہدایت، بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک عورتوں میں سے خاتون آتی ہے، آگے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہدی اکرمہ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اکرمہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور اکرمہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا، سردار تھا باپ کی جگہ پر مکہ میں، باپ کے مرنے کے بعد سرداری اس کے پاس تھی، ساری جنگیں اس کی کمانڈری میں لڑی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، دشمنی میں اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، یہ ڈر کے مارے مکہ کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، بیوی مسلمان ہو گئی۔ کون؟ ابو جہل کی بہو، ابو جہل کی بہو مکہ کے راستے میں تھے نا، صحیح بخاری کتاب رویا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھ کر صبح نماز کے بعد صحابہ کو بتایا، صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، یہ کسی ملا پیر بھوپے کا خواب نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا خواب، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، دل جاگتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حق کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے خواب میں نے کہ ابو جہل کے گھر کے اندر کھجور کا ایک تنا لگا ہوا ہے اور مسلمان اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس کی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول فما اولتا، آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی ہے پھر خواب کی؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابو جہل کے گھرانے سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ خواب ادھر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درخواست ادھر پیش کر دی، ابو جہل کی بہو نے اکرمہ کی بیوی نے، اکرمہ کی بیوی نے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب سے دیکھو ایسی لاج رکھی ہے، یہ تو میرا دشمن تھا میں اس کے لیے دعا کروں، نہیں نبی فرماتے ہیں کہ اللہم اکرمہ، اللہ اکرمہ کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ اس کا واقعہ تو سنا ہوگا، مکہ سے چلتا ہوا دوڑتا ساحل سمندر پہ پہنچا، دریا سمندر ہے، وہاں کشتیاں لے کر لوگ کھڑے ہوئے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، کہا کہ مجھے اس علاقے سے ملک سے نکال کر کہیں اور
لے جاؤ، میری سرداری ختم ہو گئی ہے، بادشاہی ختم ہو گئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، میرے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، مجھے یہاں سے نکال کر کشتی پہ سوار ہوتا ہے، کشتی پہ سوار ہوتا ہے، کشتی والے لے کے جا رہے ہیں، سردار آدمی تھا کہ چلو اس کو جا کر بچاتے ہیں، کسی اور ملک میں پہنچاتے ہیں۔ کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتے چلتے سمندر کے اندر موجیں اچانک ان کے اندر جناب ہلچل شروع ہو جاتی ہے، ہوا طوفان شروع ہو جاتا ہے، لہروں کے اندر کشتی گر جاتی ہے، اور جناب کیا ہوتا ہے معاملہ؟ اللہ اکبر! وہ بھی جناب وہاں مکہ میں لات و منات کو پوجنے والا، لات و منات کو بلانے والا اکرمہ وہاں پر کہتا لات اور منات کو کہ مجھے بچوا لو، لیکن کشتی کے ملا کہتے ہیں، کشتی کے باربان کہتے ہیں اے اکرمہ لا تہلکنا بہذہ الکلمہ، اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال کر ہمیں ہلاک برباد نہ کر، یا لات منات عزا یعوث النصر، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بچوا۔ سوچتا ہے یہ بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو وہاں محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ اب دل میں سوچا یہ تو وہی دعوت ہے، یہ تو وہی بات ہے جو محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، اگر یہاں بھی لات و منات نہیں بچا سکتے، صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کشتی واپس موڑو، کشتی اب جانے کی لوڑ اللہ ہے، یہ ہے ہدایت نصیب۔ جب رب دینے پہ آ گیا نا، مگر دی اس کو بھی کب؟ جب اس کی دل کے اندر طلب پیدا اللہ اکبر۔ تو یہ طلب رہنی چاہیے، طلب اہدنا الصراط، اور یہی ہدایت کی طلب کی دعا ہے، ہدایت کی طلب کی دعا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اور دو باتیں اور سن لیجئے، اہدنا الصراط، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ، جسے اللہ نے سیدھا راستہ نہیں دکھایا ہوا وہ جب یہ دعا پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو مانا مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جس کو اللہ راستہ دکھا دیتا ہے پھر بھی وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر مانا اللہ راستہ تو تو نے دکھا دیا اور اب اس راستے پر چلا، رب نے چلا دیا اس صراط مستقیم پر، پھر بھی دعا ہے اہدنا الصراط مستقیم۔ کیا معنی؟ کہ اب اللہ اس صراط مستقیم کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے ہر وقت، اس نے کہا تھا نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ سیدھے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے آگے سے پیچھے کے کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، اس تیرے صراط مستقیم سے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ شیطان کے پھندوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، پھر جیسے سیدھے راستے پر چلایا ہے بعد اذ ہدیتنا، یہ جب ہدایت تو نے عطا فرما دی تو اب ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ نے موقع دیا نا تو پھر کسی درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ مختصر طور پر اتنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم وہ ہے جس میں عبادت صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی، جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت آ جائے تو وہ صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جو محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے نا وہی سیدھا راستہ ہے، اماموں والا، فقیہوں والا، مجتہدوں والا، پیروں درویشوں والا، مانوی اور بھوپوں والا راستہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ باپ دادا والا، کنبے قبیلے والا، خیش و اقارب والا، برادری نسب والا، ماحول اور دنیا والا، یہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ راستہ صراط مستقیم وہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ خط خطن ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور خط خطن عن یمینہ وخط خطن عن شمالہ، ایک روایت میں آتا ہے خط خطوطا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ دائیں طرف بہت سی لکیریں، بائیں طرف بہت سی لکیریں، یا دو لکیریں دائیں طرف یا دو بائیں طرف،
بنانے کے بعد اس سیدھی لکیر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک رکھ کر فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرنا، اسی کی پیروی کرنا، اسی پر چلتے رہنا، اور خیال کرنا ولا تتبعوا السبل، اس سیدھے راستے سے دائیں بائیں سجے کھبے جو راستے نکل رہے ہیں نا، ان راستوں پہ نہ چلنا۔ اگر ان راستوں پہ نکلے ہوئے در حقیقت یہاں سے ہی ہوں گے، ظاہری طور پر ان کا لنک یہاں ہی کر رہا ہوگا، لیکن خیال کرنا فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر کے کہیں اور پہنچا دیں گے۔ اس میں بہت سی تفصیل ہے، قرآنی آیات بھی بہت سی ہیں، احادیث بھی بہت سی ہیں۔ وقت چونکہ اب مکمل ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنے صراط مستقیم کا فہم بھی نصیب فرمائے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، چلائے بھی صحیح اور اس کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور ہمارے قدموں کو موت تک کبھی بھی اللہ صراط مستقیم سے ڈگمگانے نہ دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، توش تے چیز بقایا 350 میں دے اچھا بجائے مولوی کو دیون دے کے گنڑ دے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہی مجلس کے 3 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور 3 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ نیا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیک وقت اپنی عورت کو، بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی کہہ دیتا ہے، کہنا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا قرآن کے نص کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص سے بڑی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا حی، میں ابھی زندہ ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ کھیل تماشا کیا جا رہا ہے۔ طلقوہن لعدتہن، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے، جب عدت 3 مہینے ہے تو طلاق بھی 3 مہینوں میں 3 کر کے دینی ہے، ایک ہی وقت میں 3 اکٹھے نہیں دینی۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے ایسا کر بیٹھتا ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ 1 طلاق ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوگی، 1 طلاق ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک وقت میں صرف 1 طلاق دینے کا شرعی طور پر حق ہے، 1 سے زیادہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ 3 طلاقیں کہہ دی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ 1 ہے، اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو 3 مہینے کے اندر اس میں رجوع اور صلح ہو سکتی ہے، اور اگر 3 مہینے سے معاملہ زیادہ ہو جائے تو پھر اثر نو نئی شرائط کے ساتھ ولی کی اجازت سے دوبارہ نکاح، جیسے نکاح مسنون ہوتا ہے، اور درمیان میں کسی حلال وغیرہ کا چکر بھی، اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا میت کے کفن پر کلمہ شہادت لکھنا جائز ہے؟ جیندے کو ہمیں آپ نہ ہدا ہو کفن تے لکھ چھوڑو۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے اندر اکثریت ہے وہ فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کی ہے، اور فقہ حنفی میں جنازے کو مسجد میں لے آنا جائز نہیں ہے، مسجد میں جنازے کو لے آنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ملتان میں جو بعض جنازہ گاہ والی مسجدیں ہیں، وہاں محراب کے ساتھ ایسے الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، باہر سے لاتے ہیں، وہاں اس کو رکھتے ہیں، باقی سارا مارکا مسجد ہے تو جنازہ پڑھ کے باہر اڑا۔ تو چونکہ ہم نے کچھ فقہ پڑھی بھی ہے اور کچھ دیکھی بھی ہے، جانچی بھی ہے، پرکھی بھی ہے، تو اس میں وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مردے کو مسجد میں نہ لایا جائے، جو خطرہ ہے کہ وہ تو اس اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کے جسم اور اعضاء وہ بالکل معوف ہو چکے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں کوئی مال مٹی زیادہ ہو اور مسجد میں آ کر نکل جائے، تو خطرہ ہے کہ مسجد کی صفیں خراب ہو جائیں گی، پلیت ہو جائیں گی، جی تو اس کو نہ لگ جائے۔ تو یہ خطرہ تو کفن کے اندر بھی موجود ہے، اگر کفن پر کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس میں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر یہ کلمے کی توہین ہے یا نہیں؟ جی
حتیٰ کہ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس لیے کہ مرنے کے بعد چونکہ وہ نجس اور ناپاک ہوتا ہے اس لیے مسیح میں لے کے اور جنہیں دن ناپاک ہو صلی اللہ الحمدللہ حرم میں دیکھو ایک ایک نماز کے ساتھ کئی بیت اللہ میں بھی لائے جاتے ہیں، مسجد نبی کے اندر لائے جاتے ہیں، حدیث مساجد کے اندر بھی جنازے پڑھے جاتے ہیں، اندر لایا جاتا ہے۔ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو غسل دے دیا، غسل سے پہلے اس کے جو تقاضے وغیرہ ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں، کرا دیے جاتے ہیں، پھر یہ سارے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگہانی طور پر حادثاتی طور پر ہونا ہی ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری پھر ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس طرح کے حادثات ہیں ان کی ذمہ داری حالات و واقعات کے اوپر ہے، جس میں ہمارا اپنا عمل دخل نہیں ہے، تو اس میں ہم پر کوئی گناہ یا جرم نہیں۔ جو چیز ہماری ذمہ داری میں ہی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بیماروں کے لیے دعا، اور جو وفات پا گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ جو وفات پا گئے ہیں مومن اور موحد، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائے۔